اللہ کی تعریف بیان کی جائے اور سچے دل سے بیان کی جائے. الحمدللہ رب العالمین. اے میرے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ کہہ کر انسان اپنی نفی کر دیتا ہے کہ میں دکھنے میں پیارا ہوں، میرے پاس کاروبار ہے، میں اچھا انداز رکھتا ہوں، فلاں فلاں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. انسان اپنا زیر کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ میرے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو ہے سارے عالموں کا، سارے جہانوں کا رب تو ہے. الرحمن الرحیم. اب ساتھ ہی کہتا ہے اے میرے اللہ اس دنیا میں بھی رحمان اور رحیم دونوں کا مفہوم جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا، مہربان. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. الرحمن کا مطلب ہے جو اس زمانے میں، اس زمین میں، اس زندگی میں، یہ جہان فانی جو ہے دنیا، اس زندگی میں ہم پر جو اللہ پاک خاص رحم کرتا ہے، جو ہم پر بھی ہے، غیر مسلم پر بھی ہے، جس میں انسان، ہر ایک انسان شامل ہے، جانور مخلوقات شامل ہیں. الرحمن. اور الرحیم جو روز آخر اللہ رحم کرے گا اپنے بندوں پر. رحمان اور رحیم. اللہ کی تعریفات بیان کریں، اللہ کو پکاریں، سچے دل سے پکاریں، اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر پکاریں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہے میرے اللہ روز آخر کا مالک بھی تو ہے. پھر اس کے بعد جس طرح بچے اپنے بڑوں سے ضد کرتے ہیں نا، سب سے پہلے پاپا بڑے اچھے ہیں، آپ میری بات مانتے ہیں نا، ساتھ ہی پھر اپنی سفارشات پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے اچھا پاپا وہ فلاں والا کھلونا مجھے اچھا لگتا ہے، یا فلاں گاڑی اچھی لگتی ہے. اسی طرح بندہ نا اللہ سے سوال کرے بچہ بن کے، اے میرے اللہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو رب ہے سارے جہانوں کا، تو رحمان ہے، رحیم ہے، آخری دن کا مالک بھی تو ہے. پھر ساتھ ہی کہتا ہے دیکھ لو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ میں عبادت بھی تیری کرتا ہوں اور مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں. یہ عہد کر لیا اور بچے کی طرح سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم. مجھے صراط مستقیم کا رستہ چاہیے، مجھے وہ رستہ دکھا دے جس پر چل کر میں تیری راہ تک، تیرے در تک پہنچ سکوں. تیرے در تک پہنچ سکوں، تیری رضا کے مطابق سارے کام کر سکوں. اور پھر ساتھ ہی وہ بچے جس طرح ضد کرتے ہیں نا، نہیں وہ والا مجھے چاہیے، آئس کریم وہ والی نہیں، وہ بڑی والی چاہیے، ویسے ہی اللہ سے سوال کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ والا راستہ جن پہ تیرے انعام ہوئے، وہ نہیں جن پہ تیرا غضب طاری ہوا. اب اس طرح یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر ہر رکعت ادا کریں. سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں، سنیں، یہ مفہوم ذہن میں دہرائیں. کیوں نہ آپ کو ہر رکعت کا مزہ آئے گا، کیوں نہ جب اس رکعت کی ادائیگی کے بعد جب سجدے میں جاؤ گے تو محسوس ہوگا کہ اور کچھ نہیں تو میں اللہ کے سامنے ہوں اس وقت. پھر سبحان ربی العالی کہتے ہوئے دل کو ٹھار محسوس ہوگی، ٹھنڈک محسوس ہوگی.